CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 10، سبق 2، عنوان سورج کی گواہی۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے شروع میں دائیں طرف آپ کو ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، جسے اسکین کر کے آپ اس سبق سے جڑے مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، ساری دنیا سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی۔ راجہ رائے دیسل رعایا کے دکھ سکھ سے باخبر رہنے کے لیے رات کے سناٹے میں بھیس بدل کر گھوم رہے تھے۔ جہاں سے آواز آ رہی تھی، ان کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سنسان چوراہے پر ایک شخص بیٹھا سر پکڑ کر رو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ روتے کیوں ہو؟ رائے دیسل نے پوچھا۔ کیا بتاؤں، اس دنیا میں دین ایمان نام کی کوئی چیز رہی ہی نہیں۔ کس سے کہوں؟ کس کو بتاؤں؟ اس شخص نے کہا۔ تم رائے دیسل کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ رائے دیسل نے کہا۔ کیسے جاؤں؟ پہرے دار مجھے باہر ہی سے دھکیل نہ دیں گے؟ بچوں، اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر بنی ہے، جس میں بھیس بدلے ہوئے راجہ دیسل ایک بیٹھے ہوئے پریشان آدمی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ صفحہ 11۔ نہیں دھکیلیں گے؟ لو یہ انگوٹھی، کل رائے دیسل کے سامنے جا کر دہائی دینا۔ رائے دیسل نے یہ کہتے ہوئے اسے اپنی انگوٹھی پکڑا دی۔ اگلے روز وہ شخص پہرے داروں کو انگوٹھی دکھا کر رائے دیسل کے دربار میں جا پہنچا اور یوں فریاد کرنے لگا۔ باپو، میں ایک کسان ہوں۔ میں نے نگر سیٹھ سے 1000 کوڑیاں ادھار لی تھیں۔ سود سمیت میں ساری کوڑیاں لوٹا چکا ہوں، لیکن نگر سیٹھ کہتے ہیں میں جوں کا توں قرض دار ہوں۔ سود سمیت 100,000 کوڑیاں میں پھر کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو کانی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی ثبوت یا گواہ ہے تمہارے پاس کہ تم اپنا قرض ادا کر چکے ہو؟ رائے دیسل نے سوال کیا۔ مہاراج، میں نے نگر سیٹھ کو رقعہ لکھ کر دیا تھا اور اس رقعے پر دستور کے مطابق سورج کی گواہی لکھ دی تھی۔ رقم لوٹاتے وقت میں نے اس کا مضمون خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا۔ پھر نگر سیٹھ تم سے دوبارہ کیوں مانگ رہا ہے؟ رائے دیسل نے پوچھا۔ باپو، نگر سیٹھ نے کوئی چالاکی کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ میں نہیں جانتا، اس شخص نے کہا۔ رائے دیسل سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کسان کو اگلے روز آنے کو کہا۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے کی طرف آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے، جس میں راجہ دیسل کے دربار کا منظر ہے۔ راجہ دیسل اپنے تخت پر بیٹھے ہیں اور کسان ان سے اپنی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صفحہ 12۔ کسان چلا گیا۔ رائے دیسل نے نگر سیٹھ کے نام پیغام بھجوایا کہ کل تم کو دربار میں حاضر ہونا ہے۔ دوسرے دن نگر سیٹھ اور کسان دونوں رائے دیسل کے سامنے کھڑے تھے۔ رائے دیسل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے نگر سیٹھ سے کہا، کیا چال چلی ہے تم نے؟ ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ نگر سیٹھ نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، گستاخی معاف حضور، جھوٹا میں نہیں، یہ کسان ہے۔ میں نے اسے قرض کے طور پر 1000 کوڑیاں دی تھیں۔ اس نے نہ تو اب تک اصل رقم لوٹائی اور نہ ہی سود۔ اب یہ رو رو کر اپنے بے قصور ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اور آپ کی ہمدردی چاہتا ہے۔ جس مضمون کو کسان نے کاٹ دیا تھا، کیا تم وہ رقعہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ رائے دیسل نے پوچھا۔ آقا، میرے پاس ایسا کوئی رقعہ نہیں جس کا مضمون کسان نے کاٹا ہو۔ البتہ وہ رقعہ ضرور میرے پاس ہے جس کا مضمون کٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی نگر سیٹھ نے رقعہ نکال کر بھرے دربار میں رائے دیسل کے سامنے رکھ دیا۔ مضمون کے کاٹے جانے کا واقعی کوئی نشان نہ تھا، لیکن رائے دیسل کو نہ جانے کیوں یہ یقین ہو گیا تھا کہ کسان سچا ہے۔ اگلے دن بھی رائے دیسل کو کوئی تدبیر نہ سوجھی۔ آخر رائے دیسل نے سوچنا شروع کیا، کسان نے رقعے پر سورج کی گواہی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کسی جیتے جاگتے شخص کی گواہی رکھی جاتی تو وہ شخص دربار میں آ کر
اس کی مدد کرتا۔ سورج کو دربار میں کیسے بلایا جائے؟ رائے دیسل سوچتے سوچتے تھک گئے۔ آخر کچھ سوچ کر انہوں نے رقیہ کا رخ سورج کی طرف کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ کو اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں راجا کے دربار میں راجا، نگر سیٹھ، کسان اور ایک سپاہی موجود ہیں۔ کسان کے ہاتھ میں ایک رقہ ہے۔ کسان گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ ان کے بیچ کی گفتگو اس تصویر کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے۔ صفحہ 13۔ سورج کی شعاؤں کو انہوں نے رقے کے آر پار دیکھنے کی کوشش کی۔ شعائیں بھلا رقے کے آر پار کیسے نکلیں؟ لیکن اس وقت سورج نے گواہی دے ہی دی۔ کیسی تھی یہ گواہی؟ رائے دیسل لمبے قدم بھرتے ہوئے دربار میں پہنچے۔ حاضرین دربار اٹھ کر آداب بجا لائے۔ رائے دیسل نے نگر سیٹھ سے پوچھا، رقے پر سورج کی گواہی کیوں لکھا ہے؟ مہاراج، آپ جانتے ہیں ایسا لکھنا محض ایک دستور ہے، اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، نگر سیٹھ نے جواب دیا۔ لیکن نگر سیٹھ، اس بار سورج نے سچ مچ گواہی دے دی ہے۔ میں تم کو 5 سال کی قید بامشقت کی سزا دیتا ہوں۔ تم نے ایک بھولے بھالے کسان کے خون پسینے کی کمائی ہڑپ کرنی چاہیے۔ رائے دیسل نے آنے واحد میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کڑک کر کہا، ادھر آؤ، رقہ ہاتھ میں لو، اسے سورج کی طرف کرو، رقے کے آر پار سورج کو دیکھو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ رائے دیسل کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی نگر سیٹھ کا رنگ اڑ گیا۔ سورج نے صاف صاف گواہی دے دی۔ کسان نے مضمون اپنے ہاتھ سے کاٹ تو دیا تھا، لیکن وہ لکیریں نظر نہیں آتی تھیں۔ نظر تبھی آتی جب رقہ سورج کی طرف اٹھایا جاتا۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں راجا دیسل ہاتھ میں رقہ لیے ہیں، ساتھ میں نگر سیٹھ کھڑے ہیں۔ راجا دیسل رقے کو سورج کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ صفحہ 14۔ رائے دیسل کا اشارہ ہوتے ہی نگر سیٹھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ رائے دیسل نے کہا، اگر تم یہ بتاؤ کہ کٹے ہوئے مضمون کی لکیریں تم نے کیسے غائب کی تو میں تمہاری سزا کم کر سکتا ہوں۔ مہاراج، میں نے کیا طریقہ اپنایا تھا میں سب بتائے دیتا ہوں، لیکن میں نے ایک غریب اور بھولے بھالے کسان کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے میری سزا میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ نگر سیٹھ نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا تھا وہ طریقہ؟ رائے دیسل نے پوچھا۔ نگر سیٹھ نے بیان کرنا شروع کیا، مہاراج، جب یہ کسان رقے کا مضمون کاٹنے آیا تو میں نے روشنائی میں ملانے کے لیے باریک شکر پیس کر تیار کر لی تھی۔ میں نے کسان سے آنکھ بچا کر اس گیلی سیاہی میں پسی ہوئی شکر ڈال دی۔ چیونٹیوں نے ساری شکر کھا لی تھی۔ شکر گیلی سیاہی کو چوس چکی تھی۔ جب شکر چیونٹیوں نے کھائی تو اس کے ساتھ ساتھ سیاہی بھی کھا لی۔ اس سے مضمون پر ڈالی گئی لکیریں اڑ گئیں، لیکن میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ چیونٹیوں نے رقے کا کاغذ بھی اس طرح چاٹ ڈالا ہوگا کہ سارے مضمون پر دھاریاں پڑ گئی ہوں گی۔ یہ دھاریاں مجھے بھی نظر نہیں آئیں کیونکہ میں نے رقے کو سورج کی کرنوں کے سامنے رکھ کر نہیں دیکھا تھا۔ نگر سیٹھ کو سزا بھگتنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب نے رائے دیسل کی انصاف پروری کی بڑی تعریف کی۔ رائے دیسل نے کہا، انصاف میں نے نہیں، سورج نے کیا ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں رائے دیسل کا دربار ہے۔ راجا اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کسان کھڑا ہے جو کہ بے حد خوش ہے۔ نگر سیٹھ کو 2 سپاہی پکڑ کر کھڑے ہیں۔ صفحہ 15۔ لفظ و معنی۔ رعایا یعنی محکوم، عوام۔ تدبیر یعنی کہ ترکیب، آنے واحد یعنی لمحے بھر میں۔ انصاف پروری یعنی انصاف پسندی۔ قید بامشقت یعنی ایسی سزا جس میں قید کے ساتھ سخت محنت بھی کرنی پڑے۔ اقبال جرم یعنی کہ جرم قبول کرنا۔ رقہ یعنی کہ خط یا پھر چٹھی۔ سوال، غور کیجیے۔ ملک، قوم اور معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے امن اور انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کہانی میں سورج کی گواہی کسان کو انصاف دلانے میں معاون ثابت ہوئی ہے۔
अदालती निज़ाम का बुनियादी मकसद ही शहरी को इंसाफ फराहम करना है। हिंदुस्तान में अलग अलग सतहों पर मुख्तलिफ किस्म की अदालतें हैं। अदालत अज़मा यानी सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। हर रियासत में अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट है। इन अदालतों के तहत ज़लई अदालतें और उनके तहत भी अदालतें हैं जिन्हें निचली अदालतें कहते हैं। कहानी में कौड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पुराने ज़माने में लेन देन के लिए करेंसी की शक्ल में कौड़ी, आना, टका और धेला वगैरह इस्तेमाल होता था। फूटी कौड़ी एक टूटी हुई कौड़ी होती थी जिसकी कीमत बहुत मामूली होती थी। कानी कौड़ी में सुराख होता था जो फूटी कौड़ी के मुकाबले बहुत कम कीमत की होती थी। कदीम ज़माने में करेंसी का कोई तसव्वुर नहीं था। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन करते थे। मिसाल के तौर पर एक किसान गंदम उगाता और अगर उसे कपड़ों की ज़रूरत होती तो वो दर्जी को गंदम देकर कपड़े हासिल कर लेता था। इसे तबादलाए अशिया या फिर बार्टर ट्रेडिंग का निज़ाम कहा जाता है। सफ़ा 16। मौजूदा ज़माने में लेन देन के लिए करेंसी के तौर पर रुपये, पैसे का इस्तेमाल आम है। साथ ही डिजिटल तरीके से भी लेन देन की मुख्तलिफ सहूलतें दस्तयाब हैं जैसे IMPS, NEFT, RTGS वगैरह। सोचिए और बताइए। पहला सवाल, क्या किसान अपने कर्ज की अदायगी साबित करने का कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकता था? सवाल 2, नगर सेठ ने रुक्के की लकीरें गायब करने के लिए रोशनाई में शक्कर क्यों मिलाई? ये अम्ल किस बात की तरफ इशारा करता है? सवाल 3, किसान ने दावा किया कि उसने अपना कर्ज अदा कर दिया है, जबकि नगर सेठ ने दोबारा रकम का मुतालबा किया। इस तजाद को सुलझाने के लिए राय दीसल ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? सवाल 4, सिक्कों और रुपयों की बनिस्बत गैर कागजी करेंसी यानी पेपरलेस करेंसी इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं? सवाल 5, मौजूदा दौर में खरीदारी के राइज तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीका पसंद है? वजह भी बताइए। अगला सवाल, किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? पहला, क्या बात है, रोते क्यों हो? किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? प्यारे बच्चों, इनके साथ आपको कुछ खाली जगह दी गई हैं जिन्हें आपको इनके जवाबात से पुर करना है। नंबर 2, नगर सेठ ने कोई चालाकी की है। कैसे की है मैं नहीं जानता। किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? प्यारे बच्चों, इस सफ़े के नीचे बाईं तरफ आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें नगर सेठ दवात के अंदर पिसी हुई शक्कर मिला रहे हैं। सफ़ा 17। सवाल 3, आका, मेरे पास ऐसा कोई रुक्का नहीं जिसका मजमून किसान ने काटा हो। किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? सवाल 4, लेकिन नगर सेठ इस बार सूरज ने सचमुच गवाही दे दी है। किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? सवाल 5, इंसाफ मैंने नहीं सूरज ने किया है। किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा? अगला सवाल, ज़ील में दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लफ्ज़, मुतरादिफ, जुमलों में इस्तेमाल। इस तरह के आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला, अदल, दूसरा, सकूनत, तीसरा, रुक्का, चौथा, मशक्क़त। प्यारे बच्चों, इस सफ़े के बीच में बाईं तरफ एक तस्वीर दी गई है जिसमें किसान और नगर सेठ हैं। किसान के हाथ में एक पोटली है जिसमें सिक्के हैं। वो नगर सेठ को ये पोटली दे रहे हैं। सफ़ा 18। मतन पर गुफ्तगू। अपने साथियों के साथ बातचीत कीजिए और इन जुमलों के असल मफहूम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पहला, इस दुनिया में दीन ईमान नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। दूसरा, सूद समेत सारी कौड़ियाँ लौटा चुका हूँ। तीसरा, हाज़रीन दरबार उठकर आदाब बजा लाए। चौथा, रुक्के पर दस्तूर के मुताबिक सूरज की गवाही लिख दी थी। प्यारे बच्चों,
اس سوال کے بائیں طرف آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ بچے کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنی اسکول کی یونیفارم پہنی ہے۔ 2 بچے جن کے سامنے ایک کھلی کتاب رکھی ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اگلا سوال، درج ذیل سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنائیے۔ پیارے بچوں، اس کے نیچے آپ کو 3 کالم دیے ہیں جس میں بیچ میں آپ کو الفاظ دیے ہیں اور دائیں اور بائیں طرف سابقے اور لاحقے دیے ہیں۔ پہلا، با، عزت، دار۔ دوسرا، کم، عقل، مند۔ تیسرا، بے، غیرت مند۔ چوتھا، ہم، عمر، دراز۔ پانچواں، بے، ثمر، دار۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جسے آپ کو ان کے جوابات سے پر کرنا ہے۔ صفحہ 19، آپس میں گفتگو۔ کیا اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کو بھی کسی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا تھا؟ اپنا تجربہ ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اس تجربے سے کیا سبق حاصل کیا۔ کسان کی طرح اگر آپ کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آئے تو آپ کس طرح اس مشکل کا حل تلاش کریں گے؟ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ اگلا سوال، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس جملے کو پڑھیے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اس جملے میں ایک محاورہ پھوٹی کوڑی نہ ہونا آیا ہے۔ اسی طرح ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے پاس کانی کوڑی بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی پیسے نہیں ہیں۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے درج ذیل محاوروں اور کہاوتوں کے معنی و مفہوم کا درست جوڑ ملائیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس میں 2 کالم دیے گئے ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف، پہلا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہونا۔ دوسرا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ تیسرا، 2 کوڑی کا ہونا۔ چوتھا، کوڑیوں کے مول ہونا۔ پانچواں، آمدنی 98، خرچہ روپیہ۔ چھٹا، گھڑی میں ماشا گھڑی میں تولا۔ کالم بے، پہلا، لمحہ در لمحہ کیفیت کی تبدیل ہونا۔ دوسرا، کمائی سے زیادہ خرچ کرنا۔ تیسرا، بہت زیادہ غربت اور پریشانی کی حالت کا سامنا کرنا۔ چوتھا، پیسے کو صحت پر ترجیح دینا۔ پانچواں، کسی حیثیت کا حامل نہ ہونا۔ چھٹا، بہت کم قیمت ہونا۔ صفحہ 20، نیچے دیے ہوئے جملوں میں درست متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ جملے کی دونوں خالی جگہوں میں ایک ہی لفظ کے متضاد استعمال کیے جائیں گے۔ پہلا، جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ خالی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو محنت نہیں کرتے وہ خالی جگہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، جہاں خالی جگہ ہو وہاں سکون ہوتا ہے اور جہاں خالی جگہ ہو وہاں بے چینی ہوتی ہے۔ تیسرا، بعض اوقات انسان خالی جگہ حاصل کرتا ہے اور کبھی اسے خالی جگہ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ چوتھا، سردیوں میں موسم خالی جگہ ہوتا ہے جبکہ گرمیوں میں خالی جگہ ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ خالی جگہ سے پیش آنا چاہیے، خالی جگہ سے نہیں۔ اگلا سوال، تلاش کیجیے۔ سورج کی روشنی سے شمسی توانائی حاصل کرنے کے بارے میں معلومات جمع کیجیے اور ایک مضمون لکھیے۔ لائبریری سے انصاف کے موضوع پر کہانیاں تلاش کیجیے اور انہیں پڑھیے۔ اگلا سوال، تخلیقی اظہار۔ سورج کی گواہی سے کسان کو انصاف مل گیا تھا۔ اگر سورج نے گواہی نہ دی ہوتی تو کہانی کا اختتام کیا ہوتا؟ تفصیل سے لکھیے۔ جب موبائل اور ٹیلی فون کا استعمال عام نہیں تھا تب ایک دوسرے کی خیریت کے لیے خط، رقعہ یا چٹھی لکھنے کا رواج تھا۔ آپ گھر کے کسی فرد کے نام لکھے خط کو اس کی اجازت لے کر پڑھیے۔ خط لکھنے اور بھیجنے کا طریقہ کیا تھا؟ اسی طرز پر اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں امتحان میں کامیاب ہونے کی خبر دی گئی ہو۔
सूरज एक रोशन सितारा और रोशनी का मरकज है। सूरज की रोशनी के बगैर जमीन पर जिंदगी का तसव्वुर महाल है। अगर सूरज चंद रोज नजर न आए तब क्या सूरत होगी? दोस्तों के साथ गुफ्तगू कीजिए और अपने ख्यालात लिखिए। सफ़ा 21। अमली काम। सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ की अहमियत पर रोशनी डालते हुए एक मुख्तसर मजमून लिखिए। आजकल पैसों के लेन देन में साइबर जराइम जैसे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। इन खतरात से बचने के लिए आप क्या तदाबीर इख्तियार करेंगे? अपने हम जमात साथियों के साथ मिलकर इस कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश कीजिए। कहानी के किरदारों के जज्बात और एहसासात को जाहिर कीजिए ताकि पूरी कहानी के मनाजिर वाज़े तौर पर सामने आ सकें। हर किरदार के मुताबिक मकालमे और हरकत व सकनात का इंतखाब करके इसे दिलचस्प अंदाज में पेश कीजिए। प्यारे बच्चों, अब आपको एक बक्सा दिया गया है जिसके अंदर अलग अलग तरह के सिक्के और पुरानी करेंसी बनी हुई है। इस बक्से में कुछ जानकारी भी दी गई है, ये भी जानिए। 3 फूटी कौड़ी यानी 1 कौड़ी, 10 कौड़ी यानी 1 दमड़ी, 2 दमड़ी यानी 1 धेला, 1 धेला यानी 1.5 पाई, 2 धेला यानी 1 पैसा, 3 पैसा यानी कि 1 टका, 2 टका यानी 1 आना, 2 आने यानी 1 दवन्नी, 4 आने यानी चवन्नी, 8 आना यानी अठन्नी, 3 पाई यानी 1 पैसा, 4 पैसा यानी 1 आना, 16 आने यानी कि 1 रुपया। प्यारे बच्चों, सफ़े के नीचे बाईं तरफ कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिसमें कुछ सिक्के और पुरानी करेंसी बनी है। पहला है पैसा, दूसरा पाई, अगला फूटी कौड़ी, धेला, दमड़ी, कौड़ी। इन सभी चीज़ों की तस्वीरें बनी हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट मोहम्मद फैजान खान, समई फनकार रेहाना कुरैशी, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।